والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم اور عزیز ساتھیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت تو حقیقت ہے، اور اگر وہ کام مذاق میں کیے جائیں تو بھی حقیقت میں شمار ہوتے ہیں. جس طریقے سے ان کا حقیقت میں حکم ہوتا ہے وہی حکم ان کا مذاق میں بھی ہوگا. اور وہ تین کام کون سے ہیں؟ وہ تین کام یہ ہیں: نمبر 1 نکاح کرنا، نمبر 2 طلاق دینا، نمبر 3 غلام کو آزاد کرنا. یہ تین کام ایسے ہیں. اگر کوئی شخص حقیقت میں نکاح کرتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. تو جس طرح حقیقت میں نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر مذاق میں بھی نکاح کرے گا تو بھی نکاح ہو جائے گا. ایسے طلاق ہے بحالت غضب، غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اسی طریقے سے غلام کو آزاد کرنا ہے. تو میں تھوڑی سی پہلے آپ کو غلام کی تشریح کر دوں اور غلام کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ اب تو غلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور کہیں بھی ہمیں اپنے ماحول میں غلام نظر نہیں آتے. اس لیے ہم کافی عرصے سے غلام کا لفظ سن تو رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی حقیقت کا معلوم نہیں ہے کہ غلام کسے کہتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مشرکین سے یا دشمنان دین سے جب لڑائی ہوتی تھی، لڑائی میں جو قیدی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے تو وہ سارے کے سارے غلام بن جاتے تھے. ایسے ہی اگر مثال کے طور پر ایمان کے بنیاد پر اور دین کے بنیاد پر اگر کسی غیر مسلم سے لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان غالب آ جاتے ہیں اور ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قیدی بنا لیتے ہیں، وہ ان کی قید میں آ جاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے غلام شمار ہوں گے. ان میں جو عورتیں ہوں گی وہ باندیاں بن جائیں گی، جو مرد ہوں گے وہ غلام بن جائیں گے، اور جو عورتیں باندیاں بنیں گی وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گی. اور اگر یہ عورتیں یا ان میں کوئی عورت شادی شدہ ہوگی تو قید ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ غلام کی حقیقت ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کے پاس غلام ہے اور وہ اپنے غلام کو مذاق میں کہتا ہے کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، تو پھر یہ غلام آزاد ہو جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے مذاق سے غلام کو کہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے حقیقت کا حکم ہے اسی طریقے سے اس کی مذاق کا بھی حکم یہی ہے. اسی طریقے سے نکاح کرنا ہے. نکاح کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسلمان بالغ عاقل جب گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں نکاح کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے نکاح کا کہ اس میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر مرد اور عورت، مرد ہے یا عورت ہے اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یا مرد شادی شدہ ہے اور عورت غیر شادی شدہ ہے، آپس میں مذاق میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں نے آپ سے نکاح کیا، اور فریق ثانی کہتا ہے میں نے قبول کیا. مرد کہتا ہے میں نے آپ سے نکاح کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا، اور 2 گواہ اس کو سن لیتے ہیں. 2 گواہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں. اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور وہ 2 عورتیں مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں. اگر وہ سن لیتی ہیں اور 1 مرد ان کے ساتھ سن لیتا ہے تو یہ نکاح کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں. اب یہ جو دونوں آپس میں اس کلام کا تکرار کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، چاہے مرد ابتدا کرے یا عورت ابتدا کرے،
چاہے مرد قبول کرے یا عورت قبول کرے، حقیقت میں کریں یا مذاق میں کریں، تو اس سے نکاح واقع ہو جائے گا، اور اس کا وہی حکم ہوگا جو حقیقی نکاح کا حکم ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقی نکاح شمار ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص کسی نے مذاق میں اس طریقے سے کیا ہے اور دو گواہوں نے اس کو سن لیا ہے، یعنی نکاح کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن گئے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کے جو معاملات ہوئے ہیں ان کو کل عدم سمجھتے ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طریقے سے غیر مردوں کو سمجھتے ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طریقے سے ایک عام آدمی کو آدمی سمجھا جاتا ہے، ایک عام عورت کو عورت سمجھا جاتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ بیوی کے علاوہ دوسری عورت کو جیسے کوئی شخص بیوی نہیں سمجھتا، اور مرد کے علاوہ عورت جو ہے شوہر کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں سمجھتی، تو وہ دونوں ایسے ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان نکاح واقع ہو چکا ہے، یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن چکے ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار بن چکے ہیں۔ اگر ان کو مسئلے کی واقفیت نہیں ہے تو واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کے بعد یہ لوگ کہیں نکاح کر لیتے ہیں تو دونوں گناہ گار ہوں گے، اور جتنی زندگی خواہشات میں گزرے گی، حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے گزرے گی، سب بدکاری شمار ہوگی، کیونکہ اس کا بھی حکم وہی ہے جو حقیقی نکاح کا ہے۔ اس لیے اس مسئلے سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، اور اس مسئلے کو لوگوں میں عام کرنا بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے حقیقت میں نکاح ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مذاق میں بھی اگر ایجاب اور قبول کر لیں تو اس طرح نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاط کی جائے۔ نمبر 3، طلاق دینا۔ طلاق جس طریقے سے حقیقت میں انسان دیتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں بھی کہے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، صرف زبان سے نکلنے کی دیر ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ بہت سارے لوگ کیونکہ مسئلے سے ناواقف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صحیح طریقے سے ان کی نظر میں کوئی مخصوص طریقہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جو غصے میں طلاق دیے، اور یہ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں کی نظر میں یہ بات بھی ہے کہ اگر مذاق میں کہا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مذاق میں بھی طلاق دی جائے گی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق کا جو پہلو ہے، طلاق دینے کا پہلو یہ اتنا عام ہے کہ اگر مرد یعنی شوہر غصے کی حالت میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی صریح الفاظ سے، اور نارمل حالت میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور مذاق میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، خوشی سے دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، غم کی حالت میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، نشے کی حالت میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، مجبوری کی حالت میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر نفسانیت یعنی بے وقوفی یا دماغ پر کنٹرول نہیں رہا، جس کو معتو کہتے ہیں عربی میں، معتو، خفیف العقل ہو گیا ہے، خفیف الحال ہو گیا ہے، اسے اپنے دماغ پر اور اسے اپنی عقل پر کنٹرول نہیں رہا، اگر ایسا شخص بھی اگر طلاق دیتا ہے اور طلاق دیتے وقت اسے ہوش ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس ایک صورت مستثنا ہے طلاق دینے کی کہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ ہے سونے کی حالت میں۔ اگر کوئی شوہر سوتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی سوتے ہوئے مکلف نہیں ہوتا، شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، اگر اس کی نماز بھی قضا ہو جائے تو یہ گنہگار نہیں ہوتا، نماز کی قضا تو کرنی پڑے گی لیکن یہ گنہگار نہیں ہوتا۔ تو سونے کی حالت میں انسان مکلف نہیں ہوتا شریعت کے احکامات کا، بس یہ ایک حالت ایسی ہے کہ اگر سوتے ہوئے انسان مرد شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، باقی تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر جنون کی کیفیت میں ہے اور مکمل طور پر جنون یعنی 24 گھنٹے جنون کی کیفیت میں رہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
ایسے ہی اگر بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کی حالت میں اگر اس کے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی نیند کی حالت شمار ہوگی۔ تو یہ طلاق کا جو لفظ ہے یہ اتنا عام ہے کہ بس مرد کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی یہ نکلتا ہے کہ جدہن جد و ہزلہن جد، ان کی حقیقت تو حقیقت ہے، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ الطلاق بالرجال، طلاق کا اختیار مردوں کو ہے، طلاق مردوں کی طرف سے ہوگی، اس کا اختیار عورت کو نہیں ہے بلکہ مردوں کو ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں کہ جس طریقے سے حقیقت میں ان کا حکم ہے، مذاق میں بھی ان کا یہی حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔